اور اللہ سلامت رکھے، صحت و عافیت دے، طول عمر عطا کرے. آیت اللہ العظمیٰ خامنائی صاحب مدث ظلہ العلی کو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ محرم آ رہا ہے لیکن محرم کی تیاری بعد میں کرنا، غدیر کی تیاری پہلے کرو. پھر اگلا فقرہ بڑا اہم ہے، یہ اگلا فقرہ ان کا، اس کے بعد کا اگلا فقرہ ہمارا ہے، اور اس کے بعد ربط مسائل ہے کہ نہیں. محرم آ رہا ہے لیکن محرم کی تیاری بعد میں کرنا، غدیر کی تیاری پہلے کر. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے غدیر کو بھلایا ہے اسی نے محرم کو بھلایا ہے. اگر آپ محسوس کر سکیے اس فقرے کو، جس نے محرم کو بلایا ہے، جس نے غدیر کو بلایا ہے اسی نے اور آپ ہی محرم مناتے ہیں. غلط فہمی ہے آپ کو کہ خالی آپ محرم مناتے ہیں، سب مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، سب مناتے ہیں. کتنے عشرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جونپور میں بھی ہوتے ہوں گے، خالی آپ ہی کے تھوڑی ہوتے ہیں عشرے. کئی فرقے ہوں گے جو عشرے کرتے ہوں گے محرم کے، ہے کہ نہیں؟ کئی فرقے ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اپنی اپنی رسم و رواج کے اعتبار سے جلوس اٹھاتے ہوں گے. عزاداری نہ کہیے اسے، امام کی شہادت کا یوم مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ سب مناتے ہیں. لیکن جتنے محرم مناتے ہیں سب غدیر کبھی نہیں مناتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ محرم مناتے ہیں، غدیر کبھی نہیں مناتے. لہذا انہوں نے فرمایا کہ محرم سے پہلے غدیر کی تیاری کرو اور غدیر کو عالی شان طریقے سے مناؤ. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ محرم سب مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں، سب مناتے ہیں، لیکن غدیر صرف آپ مناتے ہیں، دوسرے نہیں مناتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے غدیر چھوڑ کے محرم منایا ہے اس کے یہاں حسین بھی رضی اللہ ہے، جدید بھی رضی اللہ ہے. نہیں غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن جس نے محرم کو غدیر کے بغیر منایا اس کے ہاں حسین بھی رضی اللہ ہے، یزید بھی رضی اللہ ہے. لیکن جس نے غدیر کے ساتھ محرم منایا ہے وہ کبھی بھی ظلم کو، ظالم کو قبول نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کے ہاں حسین ہی ہیں، رضی اللہ نہیں، علیہ السلام الى یوم القیامہ. اور یزیدی ہے لعنت اللہ علیہ الى یوم القیامہ، چونکہ اس نے غدیر کے ساتھ محرم کو منایا. اور یہ حکم ہے، غدیر کے حوالے سے حکم ہے، چونکہ ابھی 3-4 دن ہے. نئے میں نے نہیں دیکھا یا ہوگی روایت، میں اپنے علم سے بات کرتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، کوئی دعویٰ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نہیں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. جتنا پڑھا اتنے سے بات کیجئے، اور جتنا نہیں پڑھا اس کو قبول کر لیے. قبول کرنا، نہ جاننے کو قبول کرنا بھی علم ہے، ورنہ جاہلوں کو عام طور پہ غلط فہمی رہتی کہ ہم بہت جانتے ہیں. پہچان ہے جہالت کی کہ ہر جاہل یہ سمجھتا ہے ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں. یہ سب سے بڑی پہچان ہے. جو یہ کہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، سمجھیے پلے درجے کا جاہل ہے. چونکہ علم پہلے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، پھر دوسری چیزوں کا عرفان عطا کرتا ہے. اب اگر آپ اپنے ہی کو نہ پہچان سکے تو کیسا علم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہالت کے دلدل میں جو ہیں وہ دھسے ہوئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے نہیں دیکھا کہ اور کسی عید کے حوالے سے یہ روایتیں ہوں، لیکن غدیر کے حوالے سے اتنی تاکیدیں ہیں کہ نئے سے نیا لباس پہنو، بہترین لباس پہنو، سب سے اچھا لباس پہنو، اپنے بچوں کو نئے لباس پہناؤ، اپنے بچوں کو عیدیاں دو. اس دن ہم لوگ چھوٹے سے اس سے لے کے جوانی، جتنے بھی ابھی بھی بچے ہیں، انہیں کوئی عید یاد نہیں رہتی، بقرعید وقرعید کچھ نہیں یاد رہتی. عید الفطر یاد رہتی ہے بچوں، عید الفطر یاد رہتی. کیوں یاد رہتی؟ 2 وجہ سے. ایک تو نیا کپڑا، دوسرے عیدی. ایک نیا کپڑا ان کو ملتا ہے پہننے کو، اور دوسرے اس وجہ سے عید الفطر. تو معصوم کی تاکید ہے کہ عید غدیر میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے لا کے دو، ان کو عیدیاں دو، تاکہ تمہارے بچوں کی بچپنے سے ہی غدیری تربیت ہو سکے. توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کے یہاں، ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں ماہر ہیں. غدیر کے لیے حکم ہے کہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہو. یہ معصوم کی تاکید ہے کہ ایک جگہ جمع ہو اور ایک جگہ مل کے اب وہ محلے محلے، امام باڑے، گھر گھر، چھوٹا چھوٹا سا جشن. بھیا خوشی میں خالی خوش نہیں ہوا جاتا، بلکہ خوشی بانٹی جاتی ہے.
حصہ بانٹنے کی چیز نہیں ہے، خوشیاں بانٹنے کی چیز ہے. اور حصہ بھی بانٹا جاتا ہے اسی لیے کہ اس حصے کے طفیل میں خوشیاں بٹتی ہیں. توجہ فرما رہے میں کیا آپ کو؟ تو خوشیاں بانٹی جاتی. تو حکم ہے کہ ایک جگہ پہ، یہ آپ کے یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ کا معاملہ ہے، ساری جگہ کا معاملہ ہے. چھوٹی چھوٹی سی ایک دو اینٹ کی مسجد بنا کر کے، ارے یار غدیر تو کم سے کم متحد ہے. چلو باقی معصوموں کی جتنی جو محفل کرنا ہو، جو جشن کرنا ہو، جہاں جہاں الگ الگ کرنا چاہو کر لو، کوئی فرق نہیں. لیکن غدیر ایک جگہ پہ ہونا چاہیے، غدیر ایک مرکز پہ ہونا چاہیے. غدیر میں سارا مجمع ایک ساتھ اکٹھا، زیادہ سے زیادہ چلو 1.25 لاکھ نہیں پہنچ سکتے ہے کہ نہیں، لیکن کم سے کم کچھ ہزار تو پہنچ ہی سکتے ہیں نا. اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو، کم سے کم جو نہیں جانتا وہ پوچھے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، یہ آج کون سا تہوار ہے، یہ آج کون. یہ ہے غدیر کو عام کرنے کا حکم معصوم پر. یہ روایات ہیں بھری ہوئی ہیں، اب تو خیر ہر زمان میں موجود ہیں. آپ ان غدیر کے حوالے سے جہاں اعمال غدیر وہ تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ غدیر کے دن کرنا کیا چاہیے، جیسے کہہ لیے کپڑا کیسا، وہ ساری باتیں وہیں لکھی ہوئی ہیں اور میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں جہاں آپ بیان پڑھتے رہتے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو غدیر ہم غدیر کے لیے اہتمام کریں، غدیر کے لیے اہتمام، غدیر کے لیے مسابقات کریں، غدیر کے لیے کتابیں تحریر ہوں. اردو میں کتاب ڈھونڈنے جائیے تو بڑی مشکل سے ملے گی، ہندی میں تو ملے گی نہیں. کم سے کم کندہی میں صحیح کچھ ایک کتاب ہو، شائع ہونا چاہیے غدیر کے حوالے سے. اور زیادہ سے زیادہ اسے کمپٹیشن رکھ دے، اسی بہانے بچے پڑھ لیں گے، اسی بہانے بچے پڑھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ غدیر کیا ہے، کیا ہوا تھا، کتنی روایتیں ہیں، کیا ہیں، تاکہ آنے والی نسل ہماری غدیری رہ جائے. بس میں نے بات کو ختم کیا. ایصال ثواب کی مجلس تھی، لیکن یہ ایک فریضہ اس لیے بھی تھا کہ 4 دن پہلے بات جو ہے وہ 5 غدیر ہے، لہذا کم سے کم ایک پیغام اور آزاداری ہے. امام حسین ہے، محرم آ رہا ہے، لہذا ایک پیغام بھی پہنچ جانا چاہیے. اور ممبر سے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا جائے گا تو کہاں پہنچایا جائے گا؟ لیکن فرش پہ بیٹھ کر کے کرنے والی بات تو ہے نہیں، ممبر پہ بیٹھ کر کے کرنے والی یہ باتیں ہیں، ہے کہ نہیں. تو اب میں نے وہ موضوع سے میرے ریلیٹڈ ہی، اگر نجات چاہیے تو یہ چاہیے، اگر نجات نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نجات چاہیے تو یہ دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. بس میں نے بات کو ختم کر